بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مسلمان مرد عورت جب ناپاک ہو جاتے ہیں، جیسی بھی نجاست ہو، بڑی ناپاکی جب ہوتی ہے، میاں بیوی ہمبستر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں غسل جنابت، یا ہماری ماں بہن بیٹیاں حیض و نفاس سے جب باہر آتی ہیں تو ان کو طہارت، سب کو طہارت غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اسلام نے ایسا بھی ایک چیز بتایا ہے، تیمم۔ ایسے بھی دنیا میں کہیں لوگ ہو سکتے ہیں جو سفر کر رہے ہوں، ریگستان ہو، سفر کر رہے ہوں، پانی ہو لیکن بہت ٹھنڈی ہو، مائنس میں ٹمپریچر ہو، یا پانی ہو اور ہم اور آپ بیمار ہوں، بخار ہو وغیرہ وغیرہ، اس وقت غسل اور وضو دونوں ایک ساتھ ہو جاتا ہے تیمم کے ذریعے، جسے تیمم کہتے ہیں۔ دیکھیے اوپر شارٹ میں لکھا ہوا ہے تیمم۔ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب یا پاخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی بیوی سے ملا ہو، اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ پاک مٹی ہو، صاف ستھری۔ تیمم کا کیا طریقہ؟ یہ اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہا ہے۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے، تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک ہونے کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لیں، پھر زمین پر دوسری مرتبہ زمین پر ماریں اور دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسح کر لیں۔ اسے کہتے ہیں تیمم۔ دونوں ہاتھ کو ایسا پاک زمین پہ مارنا ہے اور اپنے سر کو مسح کرنا ہے ایک بار، اور دوسری مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں کو پاک زمین یا پاک دیوار بھی ہے وہاں ایسا مارنا ہے، اور اس کے بعد یہ کپڑا ہٹا کے کوہنیوں تک یہاں سے یہاں تک ایسا مسح کر لیں۔ اس کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم مریض کے لیے، مسافر کے لیے، سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اور تیمم کرنے کے بعد غسل اور وضو دونوں ہو جاتا ہے، ہم ویسے ہی پاک ہو جاتے ہیں جیسے غسل سے۔